ایک صاحب میرے پاس ہے, کہتے ہیں دن میں بھی ٹرک الٹ رہا ہے, رات کو بھی ٹرک الٹ رہا ہے. صبح ہو تو پھر بھی ٹرک الٹتا ہے. میں نے کہا ٹرک کا بزنس ہی ختم کر دے تو. جب تیرے ٹرک نے ہمیشہ الٹنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے ٹرک کے کاروبار کے علاوہ کوئی اور کام کر. بہت زیادہ اگر احتلام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر عام سمپل ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جب بھر جائے گی تو وہ تو اوور لوڈ ہوگی, تو وہ تو یعنی ظاہر ہے وہ تو ضائع ہوگی, پھر تو اس کو آپ کیوں روک رہے ہو, تو نقصان ہوگا. بھائی اوور لوڈ ہو تو ٹھیک ہے نا, اوور لوڈ ہونے سے پہلے ہی یہ تو ایسا ہے کہ ٹینک بھرا ہے نہیں اور پانی اس کا خالی ہو رہا ہے, اس کا مطلب لیکیج ہے اس میں. ٹھیک ہے نا. تو مشاہدہ ہے, مشاہدہ کہ بہت زیادہ 18 سال کی عمر تک, 13-14 سال کی عمر سے لے کے کسی کو نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ جسم اس کا بھرتا نہیں ہے. خسی بکرے کو دیکھ لو اور آنڈو بکرے کو دیکھ لو, وہ بیچارہ یوں ہوتا ہے, اور وہ جو بیچارہ جو خسی بکرا ہے وہ کیسا صحت مند ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ابھی ٹین ایجر لڑکے ہیں نا, اچھا احتلام کا علاج کیا ہے؟ بعض حکیم غلط قسم کی دوائیں دے دیتے ہیں تو وہ بھی نقصان دہ. اس میں جو نیچرل علاج ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. ڈاکٹر تو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا, دن میں 10 دفعہ بھی احتلام ہو جائے, یہ ایسا نہیں ہے. ایک ایج جو ہے نا, ایج 13 سے لے کے 18 سال تک کی ایج, اس میں اگر بہت زیادہ کنٹینیو احتلام ہوتا رہے تو صحت کو نقصان ہوتا ہے. کچھ باتیں حکیموں کی ٹھیک ہوتی ہیں, ڈاکٹروں کی ٹھیک نہیں ہوتی. بہت ہم نے زندگی میں بہت سارے حکیموں سے بھی واسطہ پڑا ہے, ڈاکٹروں سے بھی واسطہ پڑا ہے. کچھ باتیں ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل حکیموں کی مانتے ہی نہیں تھے, بعد میں ماننا شروع کر دیا انہوں نے. تو وجہ اس کی ہے گروتھ کی ایج ہے نا یہ, تبھی تو 18 سال سے پہلے آپ کو جم بھی نہیں جانے دیا جاتا, بہت زیادہ ایکسرسائز بھی آپ کو نہیں کرنے دی جاتی, اور آپ کو بلڈ بھی نہیں دینے دیا جاتا 18 سال سے پہلے. تو ایک تو نیچرل ہے احتلام کا ہونا, وہ تو ٹھیک ہے, وہ تو بالغ ہوتے ہی لڑکے کو شروع ہو جاتے, لیکن بہت زیادہ ہو رہا ہے نا مسلسل, تو اس میں اگر میڈیسن لے کے اس کو روک لیا جائے تو ہمارا مشاہدہ ہے لڑکوں کے بارے میں کہ وہ تھوڑی باڈی ان کی صحت مند ہونا شروع ہو جاتی ہے. البتہ شادی ایک ایسی چیز ہے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, کیونکہ اس سے انسان سیٹسفائی ہو جاتا ہے, اور وہ اتنا اس طرح ہوتا بھی نہیں ہے نا کہ دن میں 3-4 دفعہ. احتلام میں تو 3-4 دفعہ ہوتا ہے, شادی میں بہت مشکل ہے. یہ ہوگا بھی تو شادی کے پہلے ہفتے میں ہو جائے گا, 1 مہینے میں ہو جائے گا, وہ پھر نیچرل اس میں اس کی جو روٹین وہ بن جاتی ہے جو ایک نیچرل اس کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ جو 18 سال تک کی عمر ہے یا 20-22 سال تک کی عمر ہے, یہ آپ کی گروتھ کی ایک ایج ہوتی ہے, تو اس میں بہت زیادہ کثرت سے ہونا یہ صحت کے لیے نقصان دہ. ہمارے یہاں اکثر گوروں کی تحقیق کو لیا جاتا ہے, گوروں میں احتلام ہوتا ہی نہیں ہے, بہت کم ہوتا ہے, اس لیے کہ وہ 13 سال سے ہی وہ زنا کرنا شروع کر دیتے ہیں, ان کی یہ مسائل ہی نہیں ہے. وہ تو 13 سال کے بعد 13-14 سال میں گرل فرینڈ ہوتی ہے, اور وہ زنا اور وہ جو ان کے تو جب کسی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں, وہ نیچرلی اتنا اس کو نائٹ فال ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر نکاح نہ ہو تو بہت زیادہ پھر اگر کسی کو احتلام ہو رہا ہوتا ہے, تو میں وہ باتیں نہیں کر رہا جو حکیم ڈراتے ہیں کہ ہڈیوں کا جوس نکل گیا اور ختم ہو گیا, شادی کے قابل نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, اتنا نقصان نہیں ہوتا. بس ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کی ایج ابھی 18 سال سے کم تھی اور آپ جم جا کے بہت زیادہ ویٹ اٹھا رہے ہیں, تو ظاہر ہے ابھی تو آپ کی بڑھنے کی عمر ہے نا, 13-14 سال آپ کی ایج ہے ابھی, تو آپ جو کھائیں گے وہ آپ کا ماس بنے گا, اس سے آپ کا قد بڑا ہوگا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں آپ نے جا کے حد سے زیادہ ویٹ اٹھانا شروع کر دیا, بہت زیادہ دوڑنا شروع کر دیا, آپ بلڈ دے رہے ہیں ہر دوسرے مہینے, تو 18 سال سے پہلے نہ بلڈ دینے کی ڈاکٹر اجازت دیتے ہیں, نہ آپ کو جم جانے کی, جم جائیں ہلکی پھلکی ایکسرسائز, نہ بہت زیادہ جاگنگ کی اجازت. میں نے اپنے دوستوں میں بہت ساری چیزیں میڈیکل سائنس کی تحقیق سے نہیں, وہ مشاہدے سے پتہ چل جاتی ہیں. میں نے تو زندگی میں فٹ بال بھی کھیلا ہے, کرکٹ بھی کھیلا ہے, جیسے بچے کھیل کود کے بڑے ہوتے ہیں, تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو بچے 13-14 سال کی عمر میں بہت زیادہ کھیلتے ہیں, نارملی تو جو کھیل رہے ہیں ان کو کھیلنے دو, ہمارے جاننے والے تھے فٹ بال بہت کھیلتے تھے 13-14 سال کی عمر سے, اتنا بھاگتے صبح شام, وہ چھوٹے رہ گئے, سارے بھائی ان کے لمبے لمبے, وہ ساری انرجی کہاں لگ رہی ہے, اتنا زیادہ کھیلا انہوں نے. تو ایک لمٹ ہوتی ہے بھائی, جب آپ کی باڈی کا اسٹرکچر پورا کمپلیٹ ہو جائے تو پھر اس میں بہت سی چیزیں نقصان نہیں دیتی. تو یہ میری رائے ہے, ہو سکتا ہے کوئی ڈاکٹر صاحب اس سے اختلاف کریں, تو میری جو رائے ہے وہ بھی حکیموں کی ایک, وہ حکیم جو سرٹیفائیڈ حکیم ہیں,
دو نمبر حکیموں کی بات نہیں کر رہا, وہ منع کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اگر احتلام ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا ڈاکٹر عام سمپل ایک بات کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ایک چیز جب بھر جائے گی تو وہ تو اوور لوڈ ہوگی, تو وہ تو یعنی ظاہر ہے وہ تو ضائع ہوگی, پھر تو اس کو آپ کیوں روک رہے ہو, تو نقصان ہوگا. بھائی اوور لوڈ ہو تو ٹھیک ہے نا, اوور لوڈ ہونے سے پہلے ہی یہ تو ایسا ہے کہ ٹینک بھرا ہے نہیں اور پانی اس کا خالی ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب لیکیج ہے اس میں ٹھیک ہے نا. تو مشاہدہ ہے, مشاہدہ کہ بہت زیادہ 18 سال کی عمر تک, 13-14 سال کی عمر سے لے کے کسی کو نائٹ فال ہوتا ہو تو وہ جسم اس کا بھرتا نہیں ہے. خسی بکرے کو دیکھ لو اور آنڈو بکرے کو دیکھ لو, وہ بیچارہ یوں ہوتا ہے, اور وہ جو بیچارہ جو خسی بکرا ہے وہ کیسا صحت مند ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ابھی ٹین ایجر لڑکے ہیں نا, اچھا احتلام کا علاج کیا ہے؟ بعض حکیم غلط قسم کی دوائیں دے دیتے ہیں تو وہ بھی نقصان دہ. اس میں جو نیچرل علاج ہے وہ کوشش کرنی چاہیے. نیچرل علاج یہ ہے کہ اپنے خیالات کو کیا رکھو, پاکیزہ. زیادہ ہوتا ہے سوچنے سے, ہر وقت فحش سوچتے 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 سوچتے, تو پھر وہی جو سوچتے ہو وہی دماغ میں آتا ہے. تو اپنے خیالات کو کیا رکھو بھائی, پاکیزہ رکھو. زیادہ آگے جانے کی زیادہ کیا جاؤ ہی نہیں اس طرف, جو سوچو گے وہی آئے گا. اب دیکھو مجھے آج خواب میں ارشاد بھائی آئے, جاپان والے. کیوں آئے؟ اس لیے کہ میں ڈیفنس میں اتنا کراؤڈ تھا, سیلفیاں مسافوں سے بچ کے نکلا, تو ہر جگہ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ بیچارے محبت کرتے ہیں, تو سیلفیاں, تو میرے دماغ میں ایک ہی. اب جاپان میں میرے ساتھ یہی ہوا تھا, ارشاد بھائی مجھے لے کے جاتے تھے کہ یہاں کھانا ہے, بٹھایا, وہ 20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, مسافے, سیلفیاں, تو میں ڈرا ہوا تھا نا. آج خواب میں سویا ہوں تو مجھے ارشاد بھائی آئے, گاڑی میں بٹھایا کہ ایک جگہ جانا ہے. میں نے کہا اللہ خیر کرے, ارشاد بھائی لوگ تو نہیں ہوں گے؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں کوئی بھی نہیں ہے. میں جب گیا تو پبلک کھڑی ہوئی ہے, سیلفیاں, مسافے, اسی میں میری آنکھ کھل گئی. وہ جاپان والے ارشاد بھائی نے جو ان کے ولاگ بنایا, تو میں نے ان کو میسج بھیجا, میں نے کہا ارشاد بھائی خواب میں آ کے بھی ڈرا رہے ہو آپ. تو جو سوچتے ہو خواب میں کیا ہے وہی آئے گا. تو اب نوجوان آدمی دماغ میں ایک ہی چیز ہے, تو خواب میں بھی کیا ہے پھر وہی آتی رہے گی. تو اس لیے رات کو کوشش کرو کھانا کم کھاؤ, چت مت لیٹو. آپ یعنی مشاہدہ کرو کہ ہمیشہ چت لیٹنے سے نائٹ فال ہوتا ہے. کروٹ کے بل سویا کرو, چت مت لیٹو. اور پیٹ میں گیس نہیں ہونی چاہیے رات کو, گیس کا بہت گہرا تعلق ہے نائٹ فال سے. تو پیٹ رات کو کیا ہونا چاہیے, ہلکا. اور جس کو یہ ہوا ہے نا بہت زیادہ, گھبرائے نہیں کہ اب میں کشتے مرجان اور کشتا کھاؤں گا, کیونکہ حکیم ڈراتے ہیں بھائی سب ختم, ایک قطرہ 100 خون کے قطروں سے مل کے بنتا ہے, تو اگلا کہتا ہے میرا تو سارا خون ختم. نہیں ہے اتنا, ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ ایکسرسائز کر لیا آپ نے تو ریسٹ کرو. اب جم جا کے ویٹ اٹھا کے اتنا زیادہ انرجی کو آپ نے یوٹیلائز کر لیا, تو اس کا حل کیا ہے کہ بھائی یوٹیلائز کرنا چھوڑ دو آپ. ورنہ کشتے پوچھتے کھاؤ گے اور یہ انڈے منڈے بہت زیادہ پھوڑنے لگو گے, تو اور زیادہ انسان کی خواہش بڑھتی ہے. تو اس کا حل یہی ہے کہ اب ہو گیا تو کچھ بھی نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. بعض کمزوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ باڈی خود اس کو ریکور کر لیتی ہے. حکیم سعید صاحب سے ایسے ہی کسی نوجوان نے پوچھا, میں ہمدرد بہت پڑھتا تھا بچپن میں, حکیم سعید صاحب میں تو بڑے خاندانی حکیم تھے, تو سرٹیفائیڈ حکیم تھے, بہت ہی ماہر حکیم تھے وہ. تو ان سے کسی ایسے ہی نوجوان نے پوچھا کہ ایسے ہو گیا, انہوں نے کہا بھائی بس آئندہ کے لیے یہ برائیاں چھوڑ دو, تو باڈی خود کیا کر لے گی. باڈی کا اللہ نے ایسا آٹومیٹک سسٹم لگایا ہوا ہے نا کہ وہ خود اپنے آپ کو ریپیئر کرتی ہے. ریپیئرنگ سسٹم جو نیچرل ہے وہ بڑا پائیدار ہوتا ہے, جو آرٹیفیشل ہے وہ گڑبڑ کر جاتا ہے بعض دفعہ. تو کوئی زیادہ اس کو خوفزدہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, اور تھوڑا سا کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. کنٹرول کا کیا ہے, خیالات کو کیا رکھ لو بھائی. اور سب سے بہتر علاج تو شادی ہے, لیکن وہ کرتے نہیں ہیں تو کیا کریں پھر. ایک صاحب میرے پاس ہے, کہتے ہیں دن میں بھی ٹرک الٹ رہا ہے, رات کو بھی ٹرک الٹ رہا ہے, صبح ہو تو پھر بھی ٹرک الٹتا ہے. میں نے کہا ٹرک کا بزنس ہی ختم کر دے تو. جب تیرے ٹرک نے ہمیشہ الٹنا ہی ہے تو اس سے بہتر ہے ٹرک کے کاروبار کے علاوہ کوئی اور کام کر. لیکن یہ بھی خوش قسمت لوگ ہیں, یہ کم از کم وہ غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر رہے ہوتے, سمجھتے ہو. تو اس سے تو اور زیادہ نقصان ہے. اپنی 4 بیویوں کے ساتھ حوروں سے بھی, کیا لکھا ہوا ہے یہ, سفید ہوگا, جبکہ ایک نیک عورت کو اپنے سوکنوں کے ساتھ حوروں کو بھی برداشت کرنا پڑے گا.
نیک عورت کو کیا ملے گا؟ یعنی کسی نے پوچھا ہے کہ بھائی نیک آدمی کو تو اتنے مزے کہ اپنی 4 بیویاں بھی ملیں گی اس کو، اور پھر اس کو حوریں بھی ملیں گی، اور عورت کو وہ پرانے والے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا، اور پھر الٹا سوکنوں کی تعداد بھی بڑھ جائے گی. دنیا میں 3 سوکنے برداشت کر رہی تھی، جنت میں جانے کے بعد 70 سوکنے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ اکثر خواتین سوال پوچھتی ہیں. دیکھو جس کی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا، اس کی ریکوائرمنٹ کو پورا کرنا عیش کہلاتا ہے. سمجھ رہے ہو؟ مجھے پیزا بالکل پسند نہیں ہے، اب نیک اعمال کے سبب اللہ مجھے پیزا کھلائے تو میں کہوں گا اللہ یہ تو میں دنیا میں نہیں کھاتا تھا، مجھے پسند ہی نہیں ہے، تو مجھے اب کیوں کھلا رہا ہے تو؟ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن جس کو پیزے کی عادت ہے، جس کو پیزا پسند ہے، وہ پراٹھوں سے خوش نہیں ہوگا. تو یاد رکھو یہ زیادہ عورتیں کی ٹھڑک مردوں میں ہوتی ہے، عورتوں میں یہ ٹھڑک نہیں ہوتی کہ زیادہ مردوں ہمارے، اور مرد میں یہ نیچرل ہے. سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا ہے مرد میں؟ یہ نیچرل ہے. ہاں غلط طریقے سے نہ جائے، حرام طریقے سے، تو یہ مرد کی فطرت ہے، نیچرل ہے یہ مرد میں. تو عورت کو زیادہ آدمیوں کی طلب، جو بھی غیرت مند شریف عورت ہوگی جو بیچاری جا کے فاحشہ بن چکی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، تو نیچرلی عورت ایک سے زیادہ شوہر کو کسی قیمت پہ پسند نہیں کرتی. ویسے بھی سربراہ ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ سربراہ دنیا میں کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. تو مرد تو شوہر ہے، وہ سربراہ بھی ہے نا، تو ایک سے زیادہ سربراہ ہونا یہ ذلت کی بات ہے، یہ نعمت کی بات بولو نہیں ہے. کسی عورت کے دنیا میں 2 شوہر ہوں تو اس میں اس کی ذلت ہے، یہ خوشی نہیں ہے، وہ فخر نہیں کر سکتی اس پہ، بلکہ اس کے لیے ذلت کی بات ہے. ہاں کسی میں غیرت ہی ختم ہو گئی ہو تو ایک الگ بات ہے. تو جبکہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتیں ہونا یہ اس کے لیے کیا ہے؟ ایک فخر کی بات سمجھی جاتی ہے، اور نیچرلی بھی ایسا ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کی عیاشی کا بھی سامان رکھا، مرد کی عیاشی کا بھی سامان رکھا. تو مرد کی عیاشی کا وہ سامان جس کے لیے مرد کو عیاشی ہو، اور عورت کی عیاشی کا وہ سامان جس سے عورت کی عیاشی. عورت کو اس سے نہیں ہوتا کہ میرے ایک سے زیادہ شوہر ہوں. ہاں اگر کسی عورت کا دل اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور پر آیا ہوا ہے، وہ اس لیے کہ شوہر میں کوئی فالٹ ہوتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا دونوں ہو جائیں. وہ دونوں اس لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ تو کم بخت چھوڑ نہیں رہا، تو چلو فی الحال سائڈ میں تعلق اس سے بھی رکھو. ورنہ اگر اس کے پاس آپشن ہو، کوئی معاشرہ بھی برا نہ سمجھے، تو ادھر سے طلاق لے کے وہاں شادی کرے گی. وہ ایک وقت میں 2 پھر بھی نہیں رکھے گی. وہ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جنت میں اللہ نے سب کی خواہشات پوری کی ہیں. تو اس میں عورت کی جو خواہشات ہیں، عورت کی خواہشات ہے زینت اختیار کرنا، عورت کی خواہش ہے بازاروں میں شاپنگ کرنا، تو یہ سارے انتظامات اللہ نے جنت میں عورت کے لیے رکھے ہوئے ہیں. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ باقی جنت میں سوکھنے ہوں گی مگر ان میں نفرت نہیں ہوگی. آج بھی بہت سے لوگ ہیں 4 بیویاں بہنوں کی طرح ایک ساتھ رہ رہی ہیں. ایک صاحب نے مجھے بتایا میں اپنی کسی بیوی کو الگ گھر دینا بھی چاہوں تو دوسری منع کر دیتی ہیں. میں نے کہا اس کے بعد آنکھ کھل گئی ہوگی آپ کی، تو بس بہت ٹائم ہو گیا بھائی، بس کرو یار. تو وہ میں نے کہا پھر آنکھ کھل گئی؟ کہہ رہے نہیں جس جاگتی حالت میں ہی ہے. تو بعض جو گھروں میں دنیا میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ ان کی بیویوں میں بہنوں جیسی محبت ہے، وہ چاہتی نہیں ہے. عورت کو بھی تو عورت سے دوستی ہوتی ہے نا. تو یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے کہ سوکنوں کی آپس میں دوستی کر لیں. وہ اس پہ خوش ہوں کہ ہماری یہ سوکنے. تو دنیا کے اصول کچھ اور ہیں، آخرت کے جب دنیا میں اس کی مثالیں ملتی ہیں کہ سوکنوں میں بہنوں جیسی محبت ہے، تو آخرت میں تو اللہ ویسے ہی جنتیوں کے دل میں کوئی نفرت نہیں رکھے گا. اس لیے جنت میں جانے کی فکر کریں.